الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، التوکل اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ پر انحصار کرنا، اسی کی گفتگو ہمارے ساتھ ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بِأَنَّهُ الثِّقَةُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، توکل نام ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا. اور کچھ لوگوں نے کہا بِأَنَّهُ حُسْنُ الظَّنِّ بِاللَّهِ، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنے کا نام توکل ہے. اچھا گمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ تصور کریں، یہ عزم رکھیں، یہ یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کا یہ کام کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مشکل میں نہیں رکھے گا. اسی لیے کہتے ہیں توکل، اللہ پر بھروسہ آدمی کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا یقین رکھے، گمان رکھے کہ جو کام میں نے اللہ کے سپرد کر دیا ہے اللہ اسے ضرور پورا کریں گے. اگر کوئی ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ ہر ایک کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، میرے ساتھ اچھا نہیں کرتے، ہر ایک کا کام کر دیتے ہیں، میرے کام سارے پینڈنگ ہیں، تو یقین مانے میں اسے وہ توکل کی دولت حاصل نہیں ہے. اسے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھرپور بھروسہ کرتا ہے. جب اللہ کے بارے میں اس کا گمان ہی اچھا نہ ہو، اس کا عقیدہ ہی اچھا نہ ہو، تو پھر اسے توکل کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ یہاں توکل کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا قطع الاستشراف بالایاس من القلق، توکل اس کا نام ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ سارے لوگوں سے اپنی امیدیں ختم کر لیں. یہ یقین رکھیں کہ لوگ بالکل عاجز ہیں، بے کس ہیں، ان کے ہاتھوں میں کوئی قدرت نہیں ہے، یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں سوائے میرے اللہ احکم الحاکمین کے. یہ توکل اور بھروسے کے لیے بہت ضروری چیز ہے. آج کل ہم لوگ بہت سارے ہیں جو اللہ پر بھروسہ اور توکل کا دعویٰ تو کر لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں جب دیکھا جاتا ہے تو ہمارا دعویٰ جھوٹا نکلتا ہے. اس لیے کہ بہت سارے لوگوں سے ہم نے بہت ساری امیدیں باندھی رکھی ہیں، ہر ایک سے ہماری امیدیں الگ الگ ہیں. جیسے ہم مشرکوں کو دیکھتے ہیں، ان کی امیدیں، ان کی نظریں اولیاء سے، قبروں سے، درختوں سے ہیں. سبحان اللہ، اللہ احکم الحاکمین ہے جو ہر روز صبح سحر آواز آتی ہے کوئی دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں. تو سارے لوگوں سے تعلق توڑ کر اللہ سے تعلق جوڑ لینے کا نام یہ توکل کہلاتا ہے. سارے اسباب سے بھی آپ یہ کر لیں، سارے اسباب سے آپ امید نہیں ہو، مسبب الاسباب سے آپ اپنا تعلق جوڑ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہے جو ساری چیزوں کو پورا کرتا ہے. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ توکل کی تعریف میں کہتے ہیں هو اسناد العبد امره الى اللہ تعالی وحدہ لا شریک لہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف بندے کا اپنے سارے معاملات کو حوالے کر دینا، اکیلے اللہ کی طرف اپنے سارے معاملات میں، چاہے وہ دنیا کے معاملات ہوں، دین کے معاملات ہوں،
سارے معاملات کو میں اللہ کے سپرد کر دوں۔ سبحان اللہ۔ بشر الحافی کہتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں اللہ پر بھروسہ کیا، حالانکہ وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہوتے ہیں۔ لو توکل علی اللہ رضی بما یفعل اللہ، اگر وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کے جو بھی فیصلے ہوتے اس پر وہ راضی ہو جاتے۔ توکل کا نتیجہ اور ثمرہ یہ ہوتا ہے، ساری باتوں کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ توکل کا جو خلاصہ اور نتیجہ ہوتا ہے وہ یہ کہ آدمی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کے لیے مقدر کیا ہے اس پر راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، پریشان نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ قدر لکھی ہے، تقدیر لکھی ہے، اس پر وہ ناراض نہ ہو، اور اس کی زبان سے مایوسی اور ناراضگی کے الفاظ نہ نکلے، تبھی جا کر وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والا کہلاتا ہے۔ کسی اور عالم نے جب توکل کی تعریف کی تو کہا، توکل اللہ تعالیٰ پر بھروسہ چند چیزوں کا مجموعہ ہے۔ میں جتنے میری آواز سننے والے ہیں سب سے میں چاہتا ہوں کہ ان چیزوں پر توجہ دیں، اس لیے کہ آج ہماری زندگیوں میں دعوے تو بہت ہیں لیکن عملی طور سے ہم ناکام ہیں۔ مجھے بھی دعویٰ ہے کہ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ آپ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ سب کا توکل اللہ تعالیٰ بھروسہ ہے اللہ تعالیٰ پر، لیکن علماء کہتے ہیں کہ کبھی آپ نے سمجھا کہ توکل کا جو لفظ، بھروسے کا جو لفظ اللہ پر آپ کی زبان سے نکلتا ہے وہ کتنے معنوں کو مشتمل ہے؟ وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 440 پر 5 کے دوسرے پیراگراف میں، لا تتم حقیقت التوکل الا بها، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل چند چیزوں کا نام ہے۔ اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ معرفت بالرب وصفاتہ۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ رب کو پہچانیں، اس کے صفات کے ذریعے، اس کے ایٹریبیوٹ کے ذریعے، اس کی قدرت کے ذریعے، اس کی قیومیت کے ذریعے، اور اس کے علم کے ذریعے کہ ساری چیزیں اسی کی مرضی اور قدرت سے آتی ہیں۔ اور جب آپ نے اس کی پہچان کر لی تو یہ توکل کی پہلی سیڑھی ہے، یعنی آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ آپ نے ایک ایسے رب کو پہچانا، اس کی صفات سے، اس کے اسماء سے، اس کی قدرت سے، اس کی قیومیت سے، اور اس بات کو جان لیا کہ سارے فیصلے اسی کی مشیت اور قدرت سے ظاہر ہوتے ہیں، تو آپ نے توکل کی پہلی سیڑھی طے کر لی۔ دوسری بات، اثبات للاسباب والمسببات۔ دوسری بات یہ کہ آپ جانیں کہ سارے اسباب بنانے والا بھی اللہ تعالی ہے۔ جو بھی اسباب آپ اختیار کرتے ہیں، خود اسباب میں کوئی طاقت نہیں ہوتی، اس لیے کہ مسبب الاسباب اللہ تبارک و تعالی ہے، جو انہی اسباب میں اسباب پیدا کرتا ہے اور اس اسباب بناتا ہے اور ہمارا کام بن جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے، توکل کے معاملے میں آپ کے دل میں توحید بالکل راسخ ہو، یعنی آپ یہ جان لیں کہ یہ ساری چیزیں اکیلے اللہ کی طرف سے ہیں۔ آپ کے دل میں توحید جتنی مضبوط ہوگی، توحید کی نعمت سے جتنے آپ مالا مال ہوں گے، آپ کا اللہ پر بھروسہ اتنا ہی پختہ ہوگا، آپ کا توکل اتنا ہی کارگر ہوگا، آپ اتنے ہی متوکل کہلائیں گے، آپ اتنا ہی توکل اختیار کرنے والے ہوں گے۔ انشاءاللہ اسی سے جڑی کچھ باتیں اور بھی میرے ساتھ ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس کو لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔